السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خواتین و حضرات۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے وظائف پڑھے ہیں لیکن ہماری فریاد قبول نہیں ہوئی، ہماری مشکلیں آسان نہیں ہوئی اور ہم مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، بڑے وظیفے پڑھے اور بڑے پیر حضرات، عامل حضرات اور جہاں سے کسی نے بتایا وہاں جا کر ہم نے وظیفہ لیا اور وظیفہ پڑھنے سے ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ آؤ، میں قاری حامد پیا اپنے مرشد سید شعور حسین شاہ صاحب کے طفیل آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ رکھ رہا ہوں، اور آپ نے اسے 40 دن اگر لگاتار کر لیا، یہ پابندی نہیں ہے، اگر آپ 40 دن اسے کر لیں گے تو آپ کی دنیا کی تمام مصیبتیں، پریشانیاں، جادو ٹونا، دکھ تکلیف پریشانی ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ کو رب کی طرف سے رزق، دولت، عزت اور شہرت مل جائے گی۔ کتنا میں آپ کو وظیفے کا شہنشاہ وظیفہ آپ کے سپرد کر رہا ہوں، اور آپ، جب میں بخل نہیں کر رہا تو آپ بھی بخل نہ کرنا اور اس وظیفے کو شیئر کر دینا۔ جہاں جہاں تک آپ کا تعلق ہے وہاں وہاں تک اسے شیئر کر دینا۔ میں سلسلہ چشتی نظامی کا خلیفہ مجاز ہوں اپنے مرشد کا، اور مرشد کی محبت اور پیار ہے میرے ساتھ، اور مجھے اس قابل بنا دیا اور مجھے ایک قوت دے دی۔ سید مودود چشتی رحمت اللہ علیہ کی آل سے آنے والا میرا مرشد سید شعور حسین شاہ صاحب ایک پیارے سے پیر ہیں، پیر طریقت ہیں، جنہوں نے مجھے اس قابل بنا دیا کہ میں آپ کے سامنے کھڑا آپ کو ایسے نایاب وظیفے بتا رہا ہوں جس کے پڑھنے سے آپ کی منزلیں آسان ہو جائیں گی، مشکلیں آسان ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، رزق مل جائے گا، رشتے، بچیوں کے رشتے ہو جائیں گے۔ آپ کے دماغ کے اندر جو بھی بات ہے وہ آپ سوچ کر اس وظیفے کو شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی فریاد کو سن کر آپ کے مسئلے حل کر دیں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پختہ ارادہ کر لینا ہے، زبان کو پاک کرنے کے لیے اس وظیفے کو روزانہ کرنا ہے، تاکہ زبان کا جو جھوٹ بولا ہوا ہے، وہ جو گناہوں کی جو کہتے ہیں کہ وہ کریری جو زبان کے اوپر جم جاتی ہے، وہ زبان جب آہستہ آہستہ صاف ہوگی نا تو آپ کی ایک دن کی دعا قبول ہو کر آپ کی منزل آسان ہو جائے گی، اور آپ جو جس منزل کے اوپر جانا چاہتے ہیں وہ منزل کے اوپر آپ پہنچ جائیں گے۔ تو آپ اگر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ پرانے ہیں میرے فالوور تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں، رشتہ داروں، عزیزوں اور سب میں۔ تو ایک بہترین وظیفہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، تو مجھے امید ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں نے آپ کو کیا بتایا اور کیا گفٹ دیا ہے۔ میں دنیا میں آپ کو گفٹ دے رہا ہوں، اور آپ اپنے پیارے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کو گفٹ دیجیے۔ بھئی، عام پبلک کو تو آپ نے دینا ہی دینا ہے، دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں کو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ گفٹ جو ہے آپ اپنے وہ جو قبروں کے اندر سوئے ہوئے ہیں ان کو بھی گفٹ دے دیں، تو ڈبل منافع ہوئے گا یا نہیں ہوگا؟ تو آئیں اب وظیفے کی طرف۔ آپ نے عشاء کی نماز، پہلے تو وضو آپ نے کرنا ہے، اور وضو جو کرنا ہے تو اس میں آپ نے جب منہ ہاتھ دھونا، وضو میں دھونے ہیں، ناک میں پانی لینا ہے، منہ میں کرلی کرنے کے لیے پانی لینا ہے جی، منہ دھونا ہے، تو آپ نے پڑھنا ہے اللہم اجرنی من النار۔ دیکھیں، سمجھ جائیں بات کو،
ویڈیو کو بار بار دیکھ کر وظیفے کو مکمل دیکھ لیں کیا ہے، یا کاغذ کے اوپر لکھ لیں کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے وضو کو کرنا ہے اور ہر اعضاء کو دھوتے وقت اللہم اجرنی من النار پڑھنا ہے، اور بہترین وضو کر لیں آپ، اور وضو کرنے کے بعد آپ عشاء کی نماز پڑھیں۔ مرد ہیں یا عورت، دونوں کو میں اجازت دیتا ہوں، اپنے مرشد کے فیض آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، میں بتا رہا ہوں آپ کو، قاری حامد پیا آپ کو بتا رہا ہے، میں پیر نہیں ہوں، میں اپنے پیر کا خلیفہ ہوں، اور میرا چشتی نظامی سلسلے میں شجرے میں میرا نام حامد پیا لکھا ہوا ہے، میرے مرشد نے لکھا، میرے مرشد نے مجھے حامد پیا سے مخاطب کیا ہے، اور میرا نام حامد پیا شجرے میں بھی رکھا ہے، مجھے بھی حامد پیا کے نام سے بلاتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کی زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب مکمل آپ عشاء کی نماز کر لیں تو وتر چھوڑ دیں آپ، اور آپ زبانی اگر آپ کو سورت مزمل یاد ہے تو سورت مزمل اگر یاد ہے، آپ کا حافظ ہیں، حافظہ ہیں، تو کوئی بات نہیں۔ اگر آپ کو زبانی یاد نہیں ہے، سورت مزمل کی کتاب لے لیں، قرآن شریف لے لیں، 5 سورہ لے لیں، اس کے اندر سورت مزمل ہوتی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھا تو رحمت آ گئی، بلندی آ گئی، اور یا ارحم الراحمین پڑھا تو ایک فرشتہ آپ کی طرف آ گیا جو آپ کی طرف آپ کے حق میں دعائیں کرے۔ تو آپ نے اس کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورت مزمل کو آپ نے پڑھنا ہے، اور سورت مزمل کو جب آپ نے پڑھ لیا ہے، اور پڑھنے کے بعد جب آپ 7ویں آیت کے اوپر پہنچیں گے تو وہ آیت ہے کہ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا۔ اس آیت کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے، 70 مرتبہ آپ نے اس آیت کو پڑھ لیا، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ پھر یا ارحم الراحمین پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ سورت 1 مرتبہ پڑھنی ہے، آیت 70 مرتبہ پڑھنی ہے، اور جو میں طریقہ بتا رہا ہوں اس طریقے کے مطابق رہنا، آگے پیچھے ہلنا نہیں، تعداد کو آگے پیچھے نہیں کرنا ہے۔ اور جب آپ نے یہ میرے بتائے ہوئے وظائف کو پڑھ لیا ہے، اور پڑھنے کے بعد قرآن شریف کو ایک سائڈ پر رکھ دینا ہے، مصلے کے اوپر ہی رکھ دیں، یا اونچی کوئی جگہ ہے وہاں رکھ دیں سامنے، اور اس کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں جا کر ہاتھ ایسے نہیں رکھنے، ہاتھ ایسے رکھنے، ماتھا زمین پر ٹیکا ہوا ہے، سجدہ اللہ کے آگے کر رہے ہیں آپ۔ تو آپ 3 مرتبہ پڑھیں یا ارحم الراحمین، ٹھیک ہے، پڑھ لیا آپ نے، پھر کریں اللہم اغفر لی، 3 مرتبہ پڑھ لیں، پھر 3 مرتبہ پڑھیں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اب آپ خصوصی دعائیں مانگیں، اپنے لیے مانگیں، پہلے اپنے لیے مانگیں، جو دنیا کی خواہش ہے وہ بھی مانگیں، جو آخرت کی خواہش ہے وہ بھی مانگ لیں۔ اب آپ نے اپنی ضرورت کے لیے رب سے مانگ لیا، اب آ جاتے ہیں آپ اپنے پیاروں کی طرف۔
اپنے پیاروں کو کہیں کہ یار رب العزت جو میں نے یہ کلام پڑھی ہے اس کلام کو تیرے حضور پیش کرتا ہوں، اور اس قرآن کو جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب اپنے پیاروں کے قبروں کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ ایک ٹکٹ میں دو مزے بتا رہا ہوں میں آپ کو، دنیا بھی آپ کی سنور جائے گی اور آخرت بھی آپ کی سمجھ جائے گی۔ آج آپ اپنے مرے ہوئے والدین کو، بہن بھائی کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، دشمنوں کو آپ ہدیہ کریں گے، کل آپ کو بھی کوئی ہدیہ کرے گا۔ اب آپ نے تمام باتیں مکمل کر لی اور اس کے بعد میں دعا کو ختم کر کے ماتھا اٹھائیں اور یہ دونوں ہاتھ چہرے کے اوپر آپ نے مل دینا ہے۔ آپ نے یہ روزانہ جب آپ نے یہ کرنا ہے تو چند دنوں کے اندر آپ میں تبدیلیاں آ جائیں گی اور قوت اور پاور آ جائے گی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ ایسا میں نے ایک وظیفہ آپ کو بتایا ہے تو کوئی سلسلے والا، پیر، فقیر، عامل، درویش کوئی نہیں بتائے گا، سب اپنے سینوں میں دفن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ اپنے سینے میں کوئی چیز دفن کریں، ہم آپ کو دے کر جائیں گے، اپنے امتی بھائیوں کو دے کر جائیں گے تاکہ وہ پڑھیں اور اپنی مشکلیں آسان کریں۔ آپ اسے 40 دن تو میں کہہ رہا ہوں، جس نے 40 دن اسے کر لیا وہ عظیم انسان بن جائے گا، اور اس کے اندر قوت اور پاور آ جائے گی، نہ جادو چلے گا، نہ دکھ تکلیف پریشانی ہوگی، اللہ کی رحمت اس کے اوپر ہر وقت برسے گی، اور مسائل جو ہیں وہ جو آپ نے رب سے فریاد کی ہے وہ چند دنوں میں آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن اسے 40 دن اگر کر لیں گے تو اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت نازل کر۔ وہ خواتین جو اس وظیفے کو کرنا چاہتی ہیں وہ ایام کے ناغے کر کر اور پھر باقی دن پورے کر لیں، 40 دن اسے کر لیں، نہ کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت، نہ کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت، نہ کسی فقیر کے پاس جانے کی ضرورت، نہ کسی درباروں پہ جانے کی ضرورت۔ آپ کو مسلے کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ سے ملانے کا ایک طریقہ بتا رہا ہوں، آپ اسے کریں، انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی تمام خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ دنیا کے اندر آپ کے تمام عذاب ختم ہو جائیں گے، تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، آزمائشیں ختم ہو جائیں گی، رب کی طرف سے رحمت کا سایہ آپ کے سر کے اوپر آ جائے گا، اور جتنا آپ پڑھیں گے اپنے پیاروں کو بخشتے چلے جائیں۔ اللہ پاک آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی چیز کا میرا کام ہے آپ تک پہنچانا، اور آپ کا کام ہے سب کو پہنچانا۔ جو پیر حضرات ہیں، جو خلیفہ حضرات ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں یا زبانی اس بات کو یاد کر کے اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، مریدوں کو، عقیدت مندوں کو بتائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے پڑھیں، مسلمان بھائی پڑھیں، بہنیں پڑھیں اور ثواب حاصل کریں اور اپنا مقصد حاصل کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور بضرور اس عمل کو بھی کرو گے اور شیئر بھی کرو گے۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔